الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں، ان نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی اور قیمتی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. اگرچہ کہ مجھے اور آپ کو اس نعمت کی بڑے ہونے کا، اہم ہونے کا احساس نہیں ہے، لیکن واقعتاً یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایمان پر، اس نعمت پر نجات کا، مغفرت کا، جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے، وہ اس ایمان کو بچا کر لے جانے پر وعدہ ہے. کیونکہ کسی بھی چیز کا اعتبار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے. آپ کسی آدمی کی پورا سال خدمت کرتے رہیں، بلکہ پوری زندگی خدمت کرتے رہیں، آخری ایام میں اگر اس کو ناراض کر دیں تو آپ کا شمار ناراض بندوں میں ہوتا ہے. دنیا کے کسی بھی میدان میں آپ دیکھ لیجئے، آپ شروع میں کچھ اونچ نیچ کر بھی لیں، آخر میں اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو اچھے لوگوں ہی میں شمار کیا جاتا ہے. اسی لیے خاتمہ بالخیر، ایمان والی موت، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے حصول کے لیے اللہ کے خاص بندے تک تڑپا کرتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے کہ جب میرا آخری وقت ہو تو میں اللہ کے دربار میں، اللہ کے راستے میں شہید کہلاؤں. لیکن یہ خاتمہ بالخیر کیسے نصیب ہوتا ہے؟ بندہ ایمان پر کیسے مرتا ہے؟ کیونکہ میں اور آپ ظاہری زندگی کو دیکھ کر تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی مسلمان ہے، مومن ہے، پتہ نہیں موت کے وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے. آج کل دیکھتے ہیں بیماری کی وجہ سے ہاسپٹلوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے. سکرات کے عالم میں بندے کی کیفیت بہت بگڑ جاتی ہے، تکلیف کا حال رہتا ہے. اگر اللہ اس کو اللہ نہ کرے خاتمہ بالخیر کرنے کا ارادہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس آخری وقت میں بندے کا ایمان چلا جائے. اسی لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا یہ بہت بڑی دعاؤں میں سے ہے اور بہت اہم کام ہے. اب یہ خاتمہ بالخیر کیسے نصیب ہو، میرے اور آپ کی موت ایمان پر کیسے ہو، تو اس کا نسخہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تموتون کما تعیشون، جیسے تم زندگی گزارتے ہو اسی حال میں تمہاری موت آئے گی.
کوئی بندہ ہے بد نگاہی کی عادت ہے، بد نگاہی والی زندگی گزار رہا ہے، گناہوں میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو آخری وقت کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کی موت اسی حال میں آئے گی کہ وہ بد نگاہی گناہوں کے اندر ملوث ہوگا، یا پھر ان گناہوں سے توبہ کرنے کی اس بندے کو توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ اگر کسی بندے کی عادت ہے نیکیوں میں زندگی گزارنا، اللہ کو ڈر کر اللہ کا خوف کرتے کرتے کوئی بندہ زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی والی زندگی کی برکت سے اسے ایمان والی موت بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اکابر کہتے ہیں کہ بندہ شریعت پر جس انداز سے چلتا ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ پل صراط پر کیسے چلے گا۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے شریعت پر استقامت کے ساتھ چل رہا ہے، نماز بھی استقامت کے ساتھ پڑھتا ہے، روزہ، ذکر و اذکار، حج بھی استقامت کے ساتھ، اس کے تمام اعمال استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ کو ناراض کرنے سے یہ بندہ بچتا ہے۔ ان چیزوں پر اگر استقامت دکھاتا ہے شریعت پر عمل کرنے میں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر بھی استقامت سے گزار دیں گے۔ اگر دنیا کے اندر کبھی غصے میں، کبھی نفس کے بہکاوے میں، کبھی شہوت کے غلبے میں اللہ کو ناراض بھی کر دیتا ہے، شریعت سے کبھی نیچے بھی اتر جاتا ہے، کبھی شریعت پر عمل بھی کر لیتا ہے، استقامت نہیں ہے، پھسلتا رہتا ہے، تو یہ بندہ پل صراط پر چلتے ہوئے بھی آگے پیچھے پھسل سکتا ہے۔ تموتون کما تعیشون، جیسے تمہاری زندگی ہوگی موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ بزرگوں نے کچھ اعمال لکھے ہیں، چونکہ یہ خاتمہ بالخیر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ میں اور آپ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیں، اس گزارنے پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ پوری زندگی کسی بھی عمل میں گزر جائے، اگر میرا خاتمہ صحیح حالت میں ہوتا ہے تو پھر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی جنت کا حقدار ہے۔ تو یہ خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمہ ہونا چونکہ بہت بڑی چیز ہے، تو اکابرین نے کچھ اعمال لکھے ہیں کتابوں میں جن پر اگر بندہ عمل کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب فرمائے، ورنہ تو میرے اور آپ کے ایمان کی کیا طاقت، میرے اور آپ کے اعمال کی کیا طاقت۔ شیطان مومن بندے کی موت کے وقت اتنا کوشش کرتا ہے کہ میں نے اس کی زندگی میں بہت بہلایا پھسلایا، گناہ بھی کروائے، کبھی نیکیاں بھی یہ بندہ کر لیا، اب آخری وقت ہے کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کے زبان سے کلمہ ہٹا کر کوئی کلمہ کفر کہلوا کر اس کو دنیا سے جانے والا بنا دوں۔ شیطان بہت کوشش کرتا ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے سے ایک طاقت پیدا کرنی ہے جو شیطان سے مقابلے کے وقت کام آ سکے۔ تو کچھ اعمال لکھے ہیں کتابوں میں جن پر اگر بندہ زندگی میں عمل کرتا رہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے وہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت، جو مجھ سے اور آپ سے نہیں ہو پاتی۔ بالکل ہم نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سوائے محرم عورتوں کے غیر محرم پر میری نظر نہیں پڑتی؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نظر غیر محرم پر نہیں پڑ سکتی، غیر محرم پر میں نگاہ نہیں ڈالتا، اور کسی غیر عورت پر للچائی ہوئی غلط نظر میری نہیں پڑتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نظر ہے، نگاہ ہے، شیطان کے کئی سارے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ شیطان مومن بندے کو شکار کرتا ہے، اس کو برائی کی طرف لگانے کے لیے جو تیر مارتا ہے، اس کے تیروں میں سے جو سب سے زیادہ زہریلا تیر ہے یہ بد نظری ہے۔ بہت بری چیز ہے
بد نظری کی عادت کسی بندے کی بن جائے، چاہے وہ ظاہر میں ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے بد نگاہی کی عادت جب پڑ جاتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے خاتمے کے بارے میں شک اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس گناہ کی وجہ سے اس کے خاتمے کے وقت کلمے سے محروم کر دے۔ تو کتنی بری عادت ہے بد نگاہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ترکہا مخافتی، جو کوئی بندہ میرے ڈر سے بد نگاہی کو چھوڑ دیتا ہے، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، تو بد نگاہی کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے بدلے میں، اس کی جزا میں اس کو ایک ایمان کی حلاوت عطا کروں گا جس کی لذت بندہ دل میں محسوس کرتا ہے۔ آنکھ، اس کے ذریعے سے بھی لذت حاصل کی جا سکتی ہے، ہاتھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، ظاہری اعضاء کے ذریعے سے جو لذتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بندہ ان سے کتنا معزوز ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا مسرور ہوتا ہے لذتوں کو ان ظاہری اعضاء سے حاصل کر کے۔ جب ان تمام اعضاء کا سردار دل کسی چیز سے لذت حاصل کرنے لگے تو پھر بندے کی کیفیت کیا ہو۔ آپ آزما کر دیکھیں، ایک وقت آیا میرے سامنے کہ میں بدنگاہی کر سکتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ غیر محرم عورت سامنے سے جا رہی ہے، یا کوئی منظر ایسا ہے جسے دیکھ کر میں لذت حاصل کر سکتا ہوں۔ اللہ سے ڈر کر، اللہ کی خاطر میں نے اپنے ایمان کے تقاضے پر چلتے ہوئے اپنی نگاہ جھکا لی تو اللہ ضرور اس کے دل میں ایک لذت عطا کریں گے جو بندہ خود محسوس کر سکتا ہے۔ یہ بد نظری سے بچنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کوئی عورت ہے، بیوی، آپ نے اس کو وقت پر پیسہ نہیں دیا، کھانا لا کر آپ نے نہیں دیا، وہ عورت فاقہ کر لے گی۔ آپ نے صحیح کپڑے لا کر نہیں دیے، پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ زندگی بسر کر لے گی۔ ہاں کچھ باتیں تو کرے گی لیکن آپ کا گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی، آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گی، سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ آپ نے چھوٹے موٹے گھر میں رکھا ہے، وہ بھی عورت برداشت کر لے گی، لیکن اگر کسی عورت کا شوہر غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو کوئی دنیا کی بیوی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کے کسی بندے کے فون میں، واٹس ایپ میں کسی غیر عورت کے غلط چیٹس نظر آ جائیں تو آپ کی بیوی جو زندگی میں ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دے رہی تھی، صرف ایک غلط اور غیر عورت کے ساتھ تعلقات کا ثبوت اس عورت کو مل جائے تو پوری زندگی کا ساتھ چھوڑ کر وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ کیوں؟ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں غیرت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتے ہیں، بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ سے محبت کریں۔ جب اس محبت کے درمیان میں غیر کی محبت آ جاتی ہے تو وہاں اللہ کی غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے توحید ایک دھوبن عورت سے سیکھی۔ ایک دھوبن عورت رات کی تاریکی میں، جو میرے گھر سے قریب اس کا گھر تھا، اپنے شوہر سے باتیں کر رہی تھی، تم نے مجھے ٹھیک سے کھانا نہیں دیا، میں نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، ہر مشکل تمہاری خاطر میں سہتی رہی، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے رہتے ہوئے تم کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو۔ عورت اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کر رہی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پورا ماجرا دیکھا، یہ پورے الفاظ سن کر میں نے قرآن پاک کی طرف اپنی نظر دوڑائی تو مجھے ایک آیت ملی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے اگر غلطی سے نفس کے بہکاوے میں آ کر کوئی بھی گناہ تو کر لے، ہو سکتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، میری رحمت، میری مغفرت بہت بڑی ہے، میں اس کو معاف کر سکتا ہوں۔ لا یغفر ان یشرک بہ،
جہاں محبت میں غیر کے شریک ہونے کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جس طرح بت کے سامنے، کسی بھی چیز کے سامنے سر کو جھکانا، بتوں کی پرستش کرنا، پوجا کرنا یہ شرک ہے، اسی طرح دل کے اندر بھی بت ہوتے ہیں۔ کسی غیر محرم لڑکی کا بت، پیسے کا بت، مال کا بت، گھر کا بت، ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی پر آپ کو ابھارتی ہے، اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹانے والی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک بت ہوتا ہے۔ اس کے تقاضوں پر چلنا، اس کی پوجا کرنا، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اللہ نے کہا بد نظری نہیں کرنی۔ میں نے کسی غیر کی محبت میں آ کر اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی، بلکہ نظر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ خیالات میں کچھ پروگرام بناتے ہیں، میں فلاں قسم کی عورت ہے، اسی قسم سے خیال میں اس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خیال میں اس سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ جس طرح آنکھ سے غلط عورت کو دیکھنا گناہ، خیال میں غلط چیزوں کا تصور لانا یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ غیر محرم کی طرف دیکھنا، بد نظری کرنا، یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایمان کے رکھتے ہوئے جب اللہ کی محبت کو للکارتا ہے، غیروں کی طرف گندی نظر دوڑاتا ہے، تو اللہ اس بندے کو موت کے وقت ہو سکتا ہے کہ ایمان سے محروم کر دے۔ تو اس لیے میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، ہم موت کے وقت اس حالت میں اللہ سے ملاقات کریں کہ فرشتے ہمارا استقبال کریں، اللہ ہمارے مرنے کے بعد فوراً کہیں آ جاؤ میری جنت میں تم داخل ہو جاؤ، تو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے کہ اپنی نگاہوں کو بد نظری سے بچا کر رکھنا ہے۔ اور اللہ سے بہت سارے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے، ہم بہت کچھ کوشش کرتے ہیں بد نظری سے بچ جائیں، لیکن ہم بچ نہیں پاتے۔ آج کا ماحول بھی ایسا ہے۔ دیکھیے ہم سے بچنا مشکل ہے، اللہ سے بچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم پوری کوشش کریں کہ میں بد نظری نہیں کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں اللہ میرے سے گناہ ہوتا ہے، آپ اپنے فضل سے مہربانی سے مجھ سے اس گناہ کو چھڑا دیجیے۔ تو اللہ کے پاس بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس گناہ کو ہماری زندگی سے نکال دے۔ بہرحال تو پہلی چیز تھی خاتمہ بالخیر، ایمان پر موت آنے کے لیے عمل جو کرنا ہے اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچانا ہے۔ دوسری چیز ہمیں ظاہری اعتبار سے ایک معمولی وہ چیز معلوم ہوتی ہے لیکن ہے بہت بڑی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، وہ ہے مسواک۔ جو بندہ مسواک کی پابندی کرتا ہے، سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ علماء نے یہ گارنٹی دی ہے کہ امید ہے کہ اللہ کی ذات سے اللہ اس کا خاتمہ بالخیر فرمائیں گے۔ مسواک کے بہت سارے فوائد کتابوں میں لکھے ہیں، سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا کہ میں اگر یہ کام لازم کر دوں تو میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، تو پھر میں مسواک اپنی امت پر فرض اور واجب کر دیتا۔ چونکہ آدمی کہیں کہیں بھی رہتا ہے، کبھی جیب میں مسواک ہوتا نہیں ہوتا، اگر فرض واجب ہو جائے گی تو پھر آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا نہ کرنے پر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرض اور واجب نہیں ہے لیکن اس کی تاکید ضرور ہے۔ تو کون سا مشکل کام ہے؟ 15-20 روپے کی مسواک کی کاڑی مل جاتی ہے۔ اکابر سے سنا ہے کہ شیطان جب کسی بندے پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے 2 چیزوں کو اس سے چھڑا دیتا ہے۔ ایک آپ کے جیب سے تسبیح ہضم کر دے گا، جتنی تسبیحیں آپ جیب میں رکھنے کی کوشش کریں گے، ایک تسبیح وہاں رہ گئی، وہ تسبیح وہاں رہ گئی، 4 دن میں آپ کو تسبیح خریدنی پڑ جاتی ہے، تسبیح محفوظ نہیں رہ پاتی۔ تو کیونکہ تسبیح مذکرہ ہے، اللہ کے ذکر کو یاد کرانے والی ہے، شیطان اس چیز کو بندے کے پاس رہنے ہی نہیں دیتا، اور دوسری چیز بندے کے پاس کوئی مسواک ٹکنے نہیں دیتا۔ یہ شیطان کے حملے ہیں۔
تو اس لیے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، معمولی سی چیز ہے. اس معمولی سی چیز پر ہم عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ فرمائیں گے. اب اس کے بعد جو چیز ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائیں گے. کیسے؟ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے ایمان کی نعمت، یہ تو ہمیں معلوم ہے. کبھی کبھی ہم اس نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری جامع دعا ہمیں سکھلائی ہے. رضینا باللہ ربا، اے اللہ ہم نے آپ کے رب ہونے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا. اللہ میں راضی ہوں کہ آپ میرے رب ہیں، مجھے آپ کے رب ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی راضی ہوں، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام کے میرے دین ہونے پر بھی میں راضی ہوں. یہ تین چیزیں ہیں، اللہ کے رب ہونے پر، محمد کے نبی اور رسول ہونے پر، اس دین اسلام کے دین ہونے پر. ان تین چیزوں پر اپنی رضامندی کا اظہار اس دعا کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے صبح شام. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. تو اس کے ذریعے سے اللہ کی جو نعمت ہے ایمان کی، اس نعمت پر اللہ کا شکر کا اظہار ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز نمبر 4 صدقہ ہے. صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کو بندہ پابندی کے ساتھ کرتا رہے تو علماء نے لکھا ہے کہ امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے ایمان پر اس کا خاتمہ فرمائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے. مجھ سے کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی ہو گئی، جائیں 5 روپے 10 روپے صدقہ نکالیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب اس صدقے کی برکت سے بجھ جائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَدْفَعُ عَنْ مَيْتَةِ السُّوءِ، جیسے اللہ کے غضب کو غصہ صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری موت کو بھی صدقہ روکتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کوئی بھی مصیبت بلا پریشانی آئے تو تم صدقے کے ذریعے سے اس مصیبت کا پریشانی کا علاج کرو. مشہور حدیثیں ہم سنتے رہتے ہیں بار بار. تو اس کے ذمے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بری خبر سننے کو ملے، کوئی بھی آپ کی قیمتی چیز گم ہو جائے، بچے کو بخار ہو گیا، زکام نزلہ ہو گیا، یا مجھے سر میں درد آ گیا، جائیں 5-10 روپے صدقہ نکالیں، اللہ اس صدقے کی برکت سے اس پریشانی کو دور فرما دیں گے. یہ بہت مجرب عمل ہے، ہم اس کو آزما کر دیکھیں. اور صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے لیے بکرا چھونا، کالا بکرا ہونا، کالی مرغی ہونا، یہ آج کل بنائے ہوئے ڈھونگ ہیں. یہ کلر کوئی معنی نہیں رکھتا، چیز کوئی معنی نہیں رکھتی. صدقہ دینا ہے، جو بھی میرے پاس میسر ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. بس مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اس میں دکھلاوا نہیں. ضروری نہیں کہ آپ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کریں، 10 لاکھ روپیہ صدقہ کریں، 10,000 کریں. نہیں، جو کچھ بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو اس سے مل جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَدْفَعُ عَنْ مَيْتَةِ السُّوءِ، صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بری موت سے حفاظت فرماتے ہیں. دنیا کے اندر بھی جو مصیبتیں ہیں جب اس صدقے کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہیں تو بری موت سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ بری موت سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بہت بڑی مصیبت سے بھی نجات عطا فرما دیں گے. تو صدقے کے ذریعے سے بھی بری موت سے نجات مل سکتی ہے. اب اس کے بعد 5ویں نمبر پر ایک چیز آتی ہے رضا بالقضاء. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا.
جو بھی حالات مجھ پر آ جائے، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، پیسہ کہیں پر لاس میں چلا گیا، یا کوئی بھی پریشانی میرے گھر میں آ گئی، تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ مصیبت کو مانگنا نہیں ہے، اللہ حالات تو آ گئے، آپ کی مرضی ہے، میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تھوڑے دن کی زندگی ہے، مصیبت کے ساتھ بھی کٹ جائے گی، عائش و آرام کے ساتھ بھی کٹ جائے گی، لیکن اللہ کی رضا اگر مل جائے تو پھر ہمیشہ کی زندگی سدھر جائے گی۔ تو اس لیے رضا بالقضاء کی شان یہ مومن کی ہونی چاہیے۔ ایک روایت ہے، سندن کچھ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک روایت میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قلم، جو لوح قلم ہے، جو تختی ہے، قلم ہے، اس کو لکھنے کا حکم دیا، تو قلم نے سب سے پہلے لکھا انا اللہ لا الہ الا انا و محمد رسولی۔ قلم نے جو سب سے پہلے لکھا اللہ کی توحید اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ آگے لکھا جو کوئی بندہ میری قضا پر راضی نہ ہو، میرے فیصلوں پر راضی نہ ہو، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، اور میری طرف سے کوئی مصیبت آ گئی، اس مصیبت پر صبر نہ کرے، آگے بہت بڑا جملہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔ ہے کوئی رب؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، ہر چیز کا مالک خدا ایک اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس بندے کے اندر یہ عادت ہے نہیں، اس کو چاہیے کوئی اور رب جا کر ڈھونڈے، یعنی وہ پورے طور پر ناکام ہے۔ تو ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ جب ہماری عادت یہ بن جائے گی تو کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، تو مومن بندہ جو اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا ہو، بے چین نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء، ان پر کیسے کیسے حالات آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اولیاء کے اولیاء، جو سب سے بڑے اللہ کے خاص بندے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں دنیا میں کیسے کیسے حالات آئے، لیکن آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چینی کی حالت میں اللہ سے کوئی گلا شکوہ کیا ہو، نہیں نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس مصیبت پر، اس بلا پر، پریشانی پر جو صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں بھی ایک لذت عطا فرماتے ہیں۔ جو لذت وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ راضی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے تو کہتا رہوں کہ اللہ تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں، دل سے بے اطمینانی ہے، میرے اعضاء سے جو اعمال ظاہر ہو رہے ہیں، گھر والوں کے اوپر چڑچڑاپن، غصے کا اظہار کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی علامتیں نہیں ہیں۔ زبان سے کہنا نہیں ہے، دل سے مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ ہاں اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اللہ اس مصیبت کو، پریشانی کو مجھ سے دور فرما، مجھے اس پریشانی کے ذریعے سے، مصیبت کے ذریعے سے مجھے اپنی آزمائش میں نہ ڈال، یہ ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے بارے میں ہم پریشان ہو جائیں۔ چلیے کچھ چیزیں، 5 چیزیں ہو گئیں، اب آخری نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت کم ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو خاتمہ بالخیر کے لیے بہت زیادہ معاون و مددگار ہو سکتی ہے، وہ ہے صحبت اولیاء، اللہ کے خاص بندوں کی صحبت۔ ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ کہ ساعت صحبت با اولیاء، اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ایک لمحے کا گزار دینا بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا، بغیر ریاکاری کے اخلاص کے ساتھ کی ہوئی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں، حضرت لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے لگا کہ جیسے شاعر لوگ کسی چیز کو بیان کرنے میں افراط و تفریط کرتے ہیں، کسی کی بڑائی بیان کرنی ہو تو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھا ہوگا اپنے شاعر لوگوں کو، جب محبوب کی تعریف کرتے ہیں تو چاند بھی پھیکا کر دیتے ہیں، ہر چیز کو اس کے سامنے بالکل پھیکا کر دیتے ہیں۔
جب کسی کی برائی بیان کرنے پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس چیز سے کوئی بری ہے ہی نہیں ہے. تو یہ شاعروں کی ایک عادت ہوتی ہے. تو حضرت نے سمجھا, حضرت کہتے ہیں میں یہ سمجھنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس شعر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ پیش آ گیا ہو. ایک تو ایک لمحے کی صحبت اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ, دوسری طرف ہے 100 سال کی عبادت. چلو ٹھیک ہے 100 سال کی عبادت بتاتے تو ہو جاتا, لیکن ایسی عبادت جو ریاکاری کے بغیر اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیسے ہو سکتا ہے. میں اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کے بیان کرنے میں افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 100 سال اخلاص کے ساتھ عبادت کرے, اس کے مقابلے میں اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت آگے چلی جائے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کو اور زیادہ بڑھا کر کہا 100 سالہ نہیں بلکہ 100 سالہ کہو, یعنی 100 سالہ بر یا عبادت سے ایک بندے کی اللہ والوں کے ساتھ ایک لمحے کی صحبت افضل ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں, حضرت کیا بات ہے, کیوں ایسی بات ہے؟ تو حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی, دیکھو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی بندہ پوری زندگی بغیر ریا کی عبادت کرتا رہے تو اس کو جنت کی گارنٹی کہیں نہیں ملے گی. ہاں اس کے وجہ سے اللہ ثواب دیں گے, نیکیاں دیں گے, یہ تو آپ کو مل جائے گا. بغیر ریاکاری کے کوئی بندہ نیک عمل کرتا رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو کہیں گارنٹی نہیں ہے. لیکن ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خاص نیک بندوں کے بارے میں فرمایا, القوم لا یشقی جلیسہم, یہ ایسی قوم ہے اللہ کے خاص اولیاء جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ محروم نہیں ہوتا, اس صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر کوئی بھی عبادت کرتے ہو اس چیز کے اندر کچھ لوگ بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں کہ میں کچھ بھی عمل کرتا رہوں زندگی کے اندر, کچھ بھی اونچ نیچ ہوتی رہے, بس کسی بابا کے پاس چلے گئے, ان سے بیعت ہو گئے یا ان سے ہمارا تعلق ہو گیا, یہی چیز میری نجات کے لیے کافی ہے, یہ سمجھ لیتے ہیں. لیکن اس بات کو باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اولیاء کی صحبت مفید اس لیے ہے کہ ان کی صحبت کا اثر اس بندے کی زندگی میں پڑتا ہے. اصل اس لیے ہے, ایک بندہ اولیاء کے دربار میں گیا, ان کی صحبت سے فائدہ حاصل نہیں کیا تو پھر وہ بندہ لاکھ ان کی صحبت میں رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی مثال دیکھیے کہ روایتوں میں آتا ہے میں اور آپ زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے پوری جگہ سونے سے بھر کر اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں, وہ ایک صحابی جو ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. بھئی میں یہاں لاکھوں کروڑوں روپیے اس کے سونے کے زیورات میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں, وہاں صحابی ایک کھجور دے رہے, کیوں برابر ہی نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ صحابہ کو اللہ کے نبی کی صحبت سے وہ نسبت ملی, وہ اخلاص ملا جو ہمیں نہیں مل سکتا. تو صحابہ کو وہ رتبہ کیوں ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے انہوں نے فیض حاصل کیا تو اللہ نے وہ فیض عطا فرمایا. ابو جہل بھی نبی کے قریب تھا, نبی کو دیکھتا تھا, نبی کا قرآن بھی سنتا تھا, لیکن اس نے اپنی ضد پر اپنے آپ کو جما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے باوجود اس کو محروم کر دیا. تو اس لیے صحبت ضروری ہے لیکن اس صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس لیے میں نے کہا تھا جب اللہ والوں کے پاس جاؤ, علماء کے پاس جاؤ تو کوشش کرو کہ ان سے زیادہ میں فائدہ حاصل کرو. یعنی کہ بھئی کسی عالم کے پاس, کسی اللہ والے کے پاس گئے, اپنی بات سنا رہے ہیں, اپنے ایک مسئلہ تو بتا دیے, بس اپنا بیان کرتے بیٹھ گئے ہیں, ایسا ویسا نہیں. کسی بڑے کے پاس جاؤ تو کوشش کرو کہ ان سے زیادہ علم میں حاصل کروں, ان سے زیادہ فیض میں حاصل کروں. کیوں؟ کچھ لمحے آپ کے اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ گزر جائیں, آپ کی کئی عبادتوں سے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشقی جلیسہم, ان اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم بدبخت نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بخت رہیں, ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو, تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آ جایا کرتی ہیں.
دیکھیں دنیا کے اندر جتنی برائیاں وجود میں آتی ہیں، بچوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، بچوں کے اندر بری عادتیں آتی ہیں، اب اس کے پیچھے دیکھیں گے تو اس کا سب سے زیادہ جو کام ہے وہ بری صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں اگر اپنی اصلاح چاہتا ہوں، میں اگر نیک بننا چاہتا ہوں، میں اپنے اخلاق کو سدھارنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہوں، تو جو میں بننا چاہتا ہوں اس قسم کی صحبت کا میں انتخاب کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس صحبت کی برکت سے وہ اثرات ہمارے اندر پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں کہ اگر ہم خاتمہ بالخیر چاہتے ہوں، ایمان کے ساتھ اپنی موت چاہتے ہوں، تو ان چیزوں پر اگر ہم عمل کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں پر اگر ہم عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان چیزوں کی برکت سے خاتمہ بالخیر فرمائیں گے۔ ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا خاتمہ بالخیر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، جب بڑی چیز ہے تو اس کو اپنی دعا میں شامل رکھنا ہے۔ اللہ جیسا آپ نے اپنی طرف سے قیمتی نعمت ایمان عطا فرمایا، اسی ایمان کے ساتھ مجھے موت بھی عطا فرمانا۔ ان جملوں کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ بار بار مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے کام کرنے کی بھی توفیق دیں گے۔ کیا کام؟ جن کاموں کی وجہ سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے وہ کام کرنے کی بھی اللہ توفیق دیں گے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور شریعت پر عمل کرتے کرتے ہماری موت آئے، اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔